رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد للہ رب العالمین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المسدد محمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر میامین لا سیما علی امام المنتظر حجت الثانی عشر اللہم عجل فرجہم وسہل مخرجہم وکسر انصارہم واہلک اعداءہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق القائلین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وائمہ معصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ویسبحہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہر مجلس میں یا شروع میں یا آخر میں دعائے امام زمانہ ضرور پڑھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج ہم عربی کے بجائے اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور اصل میرا موضوع بھی یہی ہے کہ ذکر کثیر، اور ذکر جو قلب پر اثر کرتا ہے، جو روح کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یعنی کن کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا، کن کا مطلب ہو جا، سورہ نحل میں ہے، سورہ یاسین میں ہے، بہت سارے سوروں میں خداوند عالم نے اس کن کا ذکر کیا ہے۔ کن کا مطلب ہو جا، اور ہو جا یعنی ارادہ خدا نے کیا، ایسا نہیں کہ منصوبہ بنایا اور بڑے آرام سے وہ ہوا، بس خداوند عالم نے ارادہ کیا اور وہ کام خود بخود عمل میں آ گیا۔ ٹھیک، تو کہا اللہم کن یعنی ہو جا، ولی حجت یعنی تیرے ولی اور تیرے حجت کس کے لیے؟ جو حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے، ان کے اوپر ہو جا۔ کیا ہو جا وہ آگے بتائیں گے۔ پھر کہا صلواتوں کا علیہ و علی آبائی، ان کے اوپر صلوات بھیج، سلام بھیج، اور ان کے آبائے کرام پر۔ فی ہذہ الساعہ یعنی ابھی اسی وقت، وفی کل ساعہ بلکہ ابھی نہیں بلکہ ہر وقت، اور اب بتا رہا ہے کہ ہو جا کیا،
ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیلم و عینہ. ولی کا مطلب آپ کو معلوم ہے سرپرست، حافظم یعنی ان کا محافظ، قائدم یعنی ان کا سردار ہو جا، اور ناصر سے تو آپ کو معلوم ہے مونس و مددگار ہو جا ان کا. اے اللہ کن ہو جا ان کے لیے سرپرست، ان کا محافظ، ان کا سردار، ان کا مونس و مددگار، ان کا رہنما اور نگہبان. دلیلم و آئینہ، آئینہ دیکھنے کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر نظر، نگہبان رکھ ہونا ان کے پاس. حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا، حتیٰ یعنی یہاں تک کہ وہ تیری زمین پر، ارضک تیری زمین پر، تسکنہ سکون سے، سکونت اپنے خوشی سے سکونت پذیر ہو جائے. وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طویلا، اور حکومت کرے اس تیری زمین پر طویل عرصے کے لیے. تو خلاصہ کیا ہوا اس کا کہ اے پروردگار عالم ہو جا تو اپنے ولی حجت کے لیے، جو کون ہے؟ ہمارے 11ویں امام کا فرزند ہے. اس کے اوپر درود و سلام بھیج، ان کے آبا و اجداد پر بھیج. امام زمانہ بلندتر سلوات. یہاں تک کہ وہ سکونت پذیر ہو اور طویل عرصے کے لیے تیری زمین پر حکومت کرے. تو اس دعا کے بعد ہمیں الہی آمین کہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہمیں اس دعا امام زمانہ، یعنی فرج کا مطلب کیا ہے؟ فرج کا مطلب ہے سرور، شادمانی. اور رسول خدا نے بھی تو یہی فرمایا نا کہ افضل الاعمال امتی، میری امت کا افضل اعمال. پھر کہیں فرمایا کہ افضل العبادہ، افضل عبادت کیا ہے میری امت کا؟ انتظار الفرج. فرج یعنی کشادگی، کشادگی ہوگی نا، سکون ملے گا نا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب امام آئیں گے تو عدل و انصاف ہی ہوگا. لیکن بس ایک یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں، کیونکہ حق منبر ادا کرنا ہے نا. آپ لوگ جب اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ میں یا آئی پیڈ میں، موبائل میں ڈال دیتے ہیں تو برائے مہربانی ان کے اوپر تھوڑی سی نگرانی کریں، فلٹر کریں، ان کو سمجھائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ دجال، جس کو ہم دجال کہتے ہیں نا، میں ابھی درس لے کر آئی ہوں ایران سے، معاذ اللہ کہنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے. انہوں نے ایسا نقشہ پیش کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا خون ریزی ہوگی، فلانا ہوگا، تو یہ خود ہی تو آئیں گے. انہوں نے ایک پیش کیا ہے، یہ خود ہی آئیں گے اور خون ریزی ہوگی، پھر جناب عیسیٰ آئیں گے اور انصاف کریں گے. اور پھر میں وہ نام نہیں لینا چاہتی کہ ہم اس کو دجال کہتے ہیں نا، انہوں نے معاذ اللہ ہمارے امام کے لیے یہ کہا. تو ہمیں اتنا الرٹ رہنا ہے. یہ جو بیٹسمین کے کارٹونز ہیں، سپر مین ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم نے علماء سے پوچھا کہ اگر ہم اس طرح کے اپنے معصومین کے اماموں کے کس طرح ہم آئیڈیل بنائیں اپنے بچوں کو، ان کا تصویر تو ہم نہیں دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں میں بیٹھ کر امام کی طرف سے ان کو نالج دو کہ امام پردے غیبت میں ہے، امام آئیں گے. یہ جو کرسمس آتا ہے نا، فادر کرسمس تحفہ لا کے دے رہا ہے، یہ فیری آ کے کرسمس لا کے دے رہی ہے. تو ہم اپنے ان دنوں پر اس طرح کے پروگرام بنا سکتے ہیں گھروں میں. جب غدیر کا دن آئے تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لا کے بانٹیں کہ مولا نے آ کے تحفہ دے کے گئے. ہمیں اپنے مولا علی کا، اپنے امام زمانہ کا بچوں کے دماغ میں اس طرح بٹھانا ہے. بہرحال یہ موضوع لانا ضروری ہے. بہت کچھ کہنے کو ہے اس موضوع پر مومنین، لیکن ہم کیا کریں کہ دجال خود اتنا پھیل چکا ہے، اب بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ناممکن نہیں ہے. ہم ماؤں کا فرض ہے، ہم مائیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا، پہلے کا بچے کم، خوشحال گھرانہ،
بتا رہی ہوں نا میں آپ کو, یہ ہر جگہ انہوں نے مشہور کر دیا, بچے کم خوشحال گھرانہ. اب جب بچے کم ہونے لگے تو پھر انہوں نے کیا شوشہ چھوڑ دیا, نہیں اب بچوں کو سبلنگ بہن بھائیوں کی ضرورت ہے, سوشل لائف کی ضرورت ہے, اب ان کو 2.5 سال میں اپنے گھروں سے نکالو. ایران میں پتہ ہے کیا ہے, بلکہ چائنا کے بھی کچھ علاقوں میں ایسا ہے, جبھی تو چائنا اور ایران الحمدللہ ترقی کرتے ہیں. ایک تو اپنی زبان میں ہیں یہ لوگ, انگریزوں سے اتنا متاثر نہیں ہوئے ہیں یہ. دوسری بات, 7 سال سے پہلے بچے کو نہیں بھیجتے ہیں. 7 سال تک ماں کا گود چاہیے بچے کو. بچہ اسکول میں جا کے سیکھتا کیا ہے, میں خود اسکول میں جا کے پڑھاتی ہوں, مجھے خود معلوم ہے کیسے بٹن باندھا جاتا ہے, کیسے لیس باندھا جاتا ہے, بیٹھنے کے آداب, کھانے کے آداب, یہ گھر میں نہیں سکھا سکتے ہم. ہوم اسکولنگ ہمارے استاد نے, جو ERDC کے استاد ہیں سلمان صدیقی, آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے اگر گوگل کریں, ان کے تینوں بچوں نے ہوم اسکولنگ سے A لیولز کیا ہے. انہوں نے کیا کیا, گھر میں لا کے وارڈروب میں اپنے سارے قسم کی کتابیں رکھ دی, بچوں پہ زور نہیں کیا. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بچہ 8th کلاس میں آئے, سائنس لینا ہے, آرٹس لینا ہے, کیا لینا, اب بچہ فکس ہو گیا, زندگی بھر فکس ہو گیا جو اس نے لیا. انہوں نے آزاد چھوڑا, A لیولز تک ان کا بچہ جتنا میتھس میں چاہتا تھا اس نے علم حاصل کیا, جتنا سائنس میں چاہتا تھا علم حاصل کیا. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. میرے بھائی کی بیٹی نے خود مجھ سے کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں یہ سائنس, یہ کامرس, یہ ہیومینٹیز کا کیا ذکر ہے, A لیولز تک تو ہم جو پڑھنا چاہیں پڑھتے ہیں. کیونکہ A لیولز میں جا کر یعنی اس بچے کا جو دماغ ہے اس وقت اتنا بنتا ہے کہ اب مجھے بننا کیا ہے, اب مجھے لینا کیا ہے. اس نے 12ویں کلاس تک اپنے طریقے سے تمام علم حاصل کر لیا. اگر اس نے انجینئر بننا ہے تو اس نے اس قسم کی کتابوں میں علم حاصل کر کے ماہر. ہم تو میٹرک میں ہی بچوں کو دبا دیتے ہیں, نہیں اب تمہیں بس یہی کرنا ہے, یہی کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مومنین, جب میں بات یہ کہہ رہی تھی کہ 7 سال کا بچہ جب جاتا ہے, وہ سب کہہ رہے تھے 7 سال کا بچہ کیا سیکھے گا. ہمارے ساتھ جو ہماری کولیگس تھے, ہم نے کہا 3 مہینے میں بچہ, یہ جو ہم 2.5 سال کے 3 سال کے بچوں کو دبا دبا کے مار کے الف لکھو, 1 لکھو, 3 لکھو, یہ جب کلاس میں بچہ آتا ہے نا, جب 1 کلاس میں بچہ آئے گا وہ 3 مہینے میں سیکھ جائے گا یہ چیز. نہ مارنے کی نہ کٹائی کی ضرورت ہے. اب ان کا کیا ٹرینڈ ہوا, نہیں بچے کم ہے, سوشل لائف کے لیے نکالو بچوں کو باہر. 2.5 سال کے بچوں کو, کیونکہ ماں کی گود نہیں ملے گی اب ان کو, 5 سال 5 گھنٹہ وہ اسی اسکول کے ماحول میں رہیں گے. اور کس قسم کا ماحول ملتا ہے, کیسی ٹیچرز ہیں, ہم نے کبھی جا کے تحقیقات کیا ہے اس پر, نہیں. اس کے بعد نور علی نور دیکھیں, وومن رائٹ, کیا اسلام نہیں 1400 سال سے اسلام عورتوں کے لیے لڑ رہا ہے. سورہ نساء پڑھ لیجئے, سورہ طلاق پڑھ لیجئے, پورا قرآن ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے نازل ہوا ہے. تو اس وقت اب آ گیا عورتوں کے رائٹس. کیا رائٹس ہے, بس پڑھو زیادہ اور نکلو گھر سے باہر. یعنی بچوں کو گھر سے نکال دیا, عورتوں کو گھر سے نکال دیا, گھریلو ماحول جو ہے وہ توڑ دیا, اور نور علی نور اس دجال کو سب کے ہاتھوں میں دے دیا. یہی تو دجال ہے, ہر ایک کے ہاتھوں میں. 1.5-2 سال کووڈ کے بہانے سے انہوں نے کیا کہا کہ بس اسکول نہیں جانا ہے بچوں کو. ہر ایک کے ہاتھ میں, جو امیر تھے ایک بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ آ گیا, جو غریب تھے رو دو کے ماں باپ کو چوری, اس پہ اس پہ محنت کرنے میں ہر جگہ پہ لگایا, وہ بھی موبائل ہاتھ میں لیے. سب سے بڑا دجال یہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے کارٹون دے دیا ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. نا, ان کارٹونوں میں بھی دیکھیے, یہ ڈورامو شورامو جو آتا ہے, وہ اسپنج, پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں, اسپنج جو, ان میں آپ غور سے کبھی سنیے, ہمیں کلپ رکا کے دکھایا گیا ہے, کہ رکا کے دکھایا, کہا دیکھیں یہ کیا بول رہا ہے. آیا ہے آسمان سے زمین پر مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. ہمارا دماغ چلا گیا نا, بلا تشبیہ 12ویں امام کی طرف چلا گیا. انہوں نے وہ لباس پہنا دیا, اور سپر مین آ گیا اور مدد کے لیے آ رہا ہے سب کچھ. لیکن دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں, قحط پڑ رہا ہے, فلاں بہت ظلم ہو رہے, قتل و غارت. اب اس نے لوگوں سے کیا کہا, رکو, میں تو آیا تھا تمہاری بھلائی کے لیے,
اس نے بھیجا تھا، لیکن اب میں جا کے اس سے پوچھوں گا، اس سے بدلا لوں گا کہ یہ کیسے بھیجا ہے. اب آپ لوگ خود سوچیں، بالکل 1 سیکنڈ کی یہ کلپ ہے، میں نے تو بہت الیبریٹ کر کے بتایا اس کو. 1 سیکنڈ کی کلپ ہے، لیکن بچوں کو اتنا انوالو کر دیتے بندوقوں میں، اس میں بچہ یوں دیکھ رہا ہے. 1 سیکنڈ میں یہ کلپ چھوڑ دیں گے اندر اور پھر کہیں گے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں اپنے طرف سے بہت کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اینیمیشن جانتے ہیں، اسکرپٹ لکھنا جانتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی مدد لیں گے. ایران میں ہم نے کام شروع کر دیا الحمدللہ کہ اس قسم کی امام زمانہ پر فلمیں بنا کر، کارٹون بنا کر بچوں میں عام کریں. بہرحال ہمارا موضوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 41، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یعنی اللہ کا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اور کیسا ذکر کرو؟ کثیر ذکر، ذکرن کثیرا، زیادہ ذکر. اب ذکر سے ہم سمجھتے ہیں صرف کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کچھ کر لیا. آگے میں ذکر کروں گی، پورے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہم ذکر کر سکتے ہیں. اپنے زبانی ذکر ہوتا ہے، قلبی ذکر ہوتا ہے. ٹھیک. پھر آگے فرمایا یسبحو، اب تسبیح کرو. کب؟ بکرتم، یعنی صبح و اصیلا، اور شام کو. صبح اور شام کا مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحے ہم اگر ہے نا، دعائیں تو ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں، بازار میں ہے تو پڑھے تاکہ شیطانی وسوسوں سے دور رہے. بیت الخلاء میں جانے کے لیے دعائیں ہیں کہ شیطان کے شر سے دور رہیں. ہر لمحے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے کے بعد، ہر لمحہ، یعنی کہ صبح اور شام. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صبح کی نماز اور عصر کے وقت، یعنی عصر کے وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اور ایک تو فجر کے وقت کہا گیا کہ فجر کے نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1.5 گھنٹے بعد، یعنی 2.5 گھنٹے ہو گئے نا. آپ جو دعائیں مانگیں گی اس میں امام زمانہ آمین کہتے ہیں. تو اسی لیے شاید خدا کا یہ بھی ایک مصلحت ہو کہ صبح اور شام یا ہر وقت. اور عصر کے وقت جو ہے وہ جناب یعقوب نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا، جب فرزندوں نے کہا تھا نا ابا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، کیونکہ بہت بڑا کام کیا تھا. سب آپ لوگ واقعہ جانتے ہیں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. تو مغفرت کی، کہا صبر کرو، روز جمعہ آنے دو اور عصر کا وقت ہونے دو. تو وقت عصر اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گھر میں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے زیادہ، وہ عصر کی نماز عصر کے وقت ہی پڑھ لیں اور اس وقت پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، جو دعا مانگنا ہے مانگیں. پھر خداوند عالم فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، تمہارے اوپر پروردگار عالم سلام اور درود بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی. اب ملائکہ ہمارے لیے تقاضا کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے پہ سلام بھیجا جائے، وہ ہماری رحمت کے لیے خداوند عالم سے تقاضا کرتے ہیں. لیخرجکم، تاکہ ہمیں نکالے، ظلمات من الظلمات الی النور، اندھیرے، گمراہی، شک، جہالت سے نکال کر ہمیں علم کی طرف، ایمان و تقوی کی طرف، اس نور کی طرف ہماری رہنمائی کرے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ بے شک وہ مومنین پر، دیکھیں مومنین کے لفظ کو نوٹ کیجئے گا، وہ مومنین پر بہت مہربان ہے. اب یہاں پر جو لفظ رحیمہ آیا ہے نا، تو رحیمہ صرف رحیم جو ہے، رحمانیت جو ہے پروردگار عالم کی، رحمان ہر عام کے لیے. آپ نے عام مجلسوں میں سنا ہوگا، رحمان وہ ہر ایک پر ہے، وہ یہودی پر بھی ہے، وہ مسلمان پر بھی ہے، فرعون پر بھی تھا، ہے نا، ہر ایک پر وہ رحمان ہے. لیکن رحیم اپنے برگزیدہ بندوں پر ہے. وہ رحیم اس کا فضل ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی عطا ہے. اور رحمان جو ہے وہ اس کی جزا ہے، یعنی وہ ہمارے
اچھے کاموں کی جزا دیتا ہے، صلہ دیتا ہے. یاد رکھیے گا رحمان اور رحیم. رحیم وہ آپ قرآن بھی کبھی پڑھیں کبھی کیا ہر وقت پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. مومن کے ساتھ ہمیشہ لفظ رحیم آتا ہے کہ خداوند عالم رحیم ہے. دیکھیں مسلم، عام مسلم، مومن، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمیں مومن کہلانے میں، اور ہم سمجھتے بھی اپنے آپ کو مومن ہی ہیں. وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ ہر شیعہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. ذرا جھانک کے تو دیکھیں اپنے آپ کہ ہم کس طرح ہیں. ابھی ہم بتائیں گے آپ کو. مسلمان کا مطلب ہے اقرار کرنا، اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا. کو لفظ یاد رکھیں، عام سنا ہوگا آپ نے کو اور کی کا لفظ، ٹھیک ہے نا. اور مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے. امام کی مانتا ہے. مسلم کہتا ہے میں تو جانتا ہوں آنے والا ہے. اب کیسے آنے والا ہے؟ بعض کہتے اقرار کیا ان کا کہ پیدا ہوں گے وہ. مومن کیا کہتا ہے؟ میں مانتا ہوں 255 ہجری میں، 255 ہجری میں 12ویں امام پیدا ہو چکے ہیں. اب ظہور ہونا ہے ان کا. سورہ ہود آیت نمبر 86 پھر نہیں کہتی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. یہاں پر بھی مومنین کا لفظ آ گیا. مومنین، میں نے بھی آپ کو مومنین کہہ دیا. درود بھیجے اپنے خود کے لیے. کہا یہ بقیت اللہ ہے، باقی ماندہ ذخیرہ ہے. ان 11 اماموں کا نچوڑ ہے جو میں نے باقی رکھا ہے. بقیت اللہ باقی ماندہ ذخیرہ. خیر لکم تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مومنین اگر تم مومنین ہو. ٹھیک، تو اپنے آپ کو مومنین کی فہرست میں ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہے آگے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. کہ مسلم جانتا ہے آئیں گے. ہم اپنے آپ کو بھی نہیں کہتے کہ ہم بہترین، لیکن مومن جانتا ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں. صرف امام کون ہے نہیں، امام کیا ہیں اور امام کیا چاہتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ان کی طرح بنائیں جو ان کی خوشنودی ہے نا. امام کی جو پسند ہے، جو اہل بیت کی پسند ہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں. درود بھیجے محمد. وعجل فرج. تو یہ غفلت کے بہت ذرائع ہے. غفلت کے ہے نا، ہر جگہ شیطان کے وسوسے بہت ہیں. ہر جگہ ہم جتنا بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، استغفار کر لے، لیکن ذرا دنیا میں باہر نکلیں گے بہک گئے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں. میں جامعۃ الزہرا میں تھی. جب جامعۃ الزہرا کے اندر رہتی تھی نا، یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میرے لیے ختم، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں کیا کر رہی تھی؟ اتنا کپڑوں کا ہرس، اتنا گھومنے کا ہرس، یہ کیا ہے مجھے؟ لیکن یقین جانے، حالانکہ تھا وہ شہر قوم کا ہی ماشاءاللہ، جانے قربان، لیکن جامعۃ الزہرا سے قدم باہر نکالتے تھے ایسا لگتا تھا پھر ہم اپنی دنیا میں آ گئے. تو اسی طرح ہوتا ہے، ہم جتنا استغفار توبہ کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں اتنے وسوسے، جیسے میں نے کہا نا، چھوٹے چھوٹے ہمارے ہاتھوں میں آ گئے، ہمارے جیبوں میں آ گئے ہیں. تو اس سے مقابلہ ہوگا کس طرح؟ اس سے مقابلہ ہوگا ذکر کثیر سے. کہ جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ بہترین اور افضل شخص کون ہے اللہ کے نزدیک، تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا. وہ شخص کہ جو ذکر کثیر کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ذکر کے 3 قسمیں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے حمد و ثنا کہا، استغفار کیا، ہم نے توبہ کیا. اور ایک ہوتا ہے قلبی، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح، یعنی بندہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے ساتھ عبادت کرتا ہے. جیسے حج، زیارتوں پہ سفر کرنا جسمانی ہے نا. آنکھ کا کیا ہے؟ خوف خدا میں رونا. کان کا کیا ہے؟ کہ ہم اچھی باتیں، قرآن کی تلاوت سنیں. قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے. پھر دعائیں ہیں.
یہ جتنی باتیں اچھی حمد و ثنا نعت ہم سنتے ہیں وہ کان، تو یہ ذکر کان کا ہے. اور جو ہم نے، لیکن نماز جو ہے وہ ان تینوں ذکروں پر مشتمل ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیسے کہ ہم زبان سے کیسے ذکر کرتے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام ہوتا ہے، ہر چیز صحیح. اب قلبی کیا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جتنے بھی اس میں سورے ہیں، ہم سے کسی نے پوچھا کہ میں کس سوروں کی تشریح پہلے یا تفسیر پہلے شروع کروں، میں نے کہا ان کا جس کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر نماز کے اندر خشوع آ جائے گا. جیسے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، صرف زبان سے نہ پڑھیں، اس کے معنی سے بھی آشنا ہو، دل پر اثر ہو. ایسا نہ ہو کہ لا ابالی انداز میں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم کہتے ہیں نا ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کیسی دعا ہے، یہ کیسا ذکر ہے قلبی؟ اصل تو ذکر قلبی ہے نا. نماز ہم نے چھوڑی اور ہم باہر نکلے تو اب ہم شیطان کے بندے ہو گئے، ہم لوگوں کے بندے ہو گئے. یہاں ہم نے اقرار کیا تو پھر ہم مومن کیسے ہوئے؟ سب اقرار کرنے والے بن گئے، ماننے والے بننا ہے نا. جب ہم نے کہا ایاک نعبد، تیرے بندے ہیں، و ایاک نستعین، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور کیا مدد مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی مدد مانگتے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ یہ تھوڑا سا بھی ابھی دماغوں میں ذہنوں میں آ جائے گا تو جب ہم عربی میں کہتے ہیں نا تو اردو میں اپنے ذہنوں میں اس چیز کو لائیں تو آپ کہیں نہیں بھٹکیں گی. عموماً نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. درود بھیجے محمد وعجل فرج. اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ معصیت سے بچنا ہے. معصیت یعنی گناہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جس طرح ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اطراف میں ہمارے بے انتہا جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر کو بھی تو جراثیم سے صاف کرتے، اسی طرح اپنی روح کو پہلے صاف کرنا ہے. اور جو ذکر ہم کریں اس کو توجہ کے ساتھ کریں. ابھی جیسے میں نے ایاک نعبد کا ذکر کیا نا، ہم نماز امام زمانہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایاک کتنی بار کہتے ہیں؟ تو بس ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بتائیے گا مجھے. ذہن صرف یہ ہوگا کہ تسبیح کب ختم ہو رہی ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں خدا نے کہا 100 مرتبہ پڑھو؟ تاکہ بھٹکو نہیں، ورنہ یہ نماز پڑھانے کی خدا کو ہمیں ضرورت کیا تھی؟ پھر رکوع میں جاؤ، عام رکوع ہم سبحان ربی العظیم وہ بحمدہ کہہ کے اٹھ جاتے، کہا 7 دفعہ پڑھو. کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اے خدا میں حاضر ہوں، اپنا سر کٹانے کے لیے تیرے سامنے ہر وقت حاضر ہوں. اور جب سجدے میں چلے گئے اعلیٰ و بحمدہ ہم نے پڑھا تو یعنی اب کچھ نہیں ہے. سجدہ معلوم ہے نا، اس کے بعد ہم کہیں نیچے جا سکتے ہیں؟ اور یعنی یہ معراج ہے، سجدہ معراج ہے مومن کا، کہ اس کے بعد ہمارا جھکنا ہے ہی نہیں ہے. ہم کہاں جائیں گے خدایا؟ ہم نے خاک پہ اب سر رکھ دیا ہے، ہم خاکی ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو اب ذکر جو ہے بس 1 یا 2 ذکر کے بعد اپنے مجلس کو تمام کروں گی. رسول خدا سے یعنی امام حسن علیہ السلام سے حدیث ہے، وعجل فرج، کہ یہودی آئے، یہودیوں کی ایک جماعت آئی رسول خدا کے پاس اور کہا ہمیں وہ کلمات تعلیم فرمائیے جو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بناتے وقت تعلیم فرمائی تھی. رسول خدا نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کہا یہ 4 یہ تسبیحات اربع ہم پڑھتے ہیں نا تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز کے، اپنے ظہر کے، عشاء کے، اور تیسری رکعت اپنے مغرب کے. کہا یہ پڑھو. کہا اس سے کیا ثواب ہے؟ کہا جب بندہ ان الفاظ کو، ان کلمات کو پڑھتا ہے تو زیر آسمان
جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تمہارے ایک کلمے کا 10 گنا تمہیں ثواب دیتے رہتے ہیں. اتنا ثواب ہے. پھر آ کے غریبوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ امیروں کے پاس مال ہے دولت ہے وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں غلام آزاد کر دیتے ہیں آپ نے کہا صدقہ دو کتنا ثواب ہے صدقہ بھی دے سکتے ہم کیا کریں. آپ نے یہی تسبیحات اربع تعلیم فرمائی. اللہ اکبر کہو تم نے حج کر لیا سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ لیکن دل سے. ٹھیک ہے دیکھیں 100 مرتبہ یہ عدد کیوں کہا گیا ہے کہ شاید ایک مرتبہ ہی تمہارے آنسو نکل آئے اس چیز میں. اللہ اکبر کہتے ہوئے یاد آ جائے. جب ہم تسبیحات جناب فاطمہ زہرا پڑھتے نا تسبیح بی بی فاطمہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں اللہ اکبر اور سوچیں آپ کے قلب میں کتنی طاقت ملے گی. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. بہترین ذکر یہ بھی ہے بی بی کی تسبیح. فرمایا رسول خدا نے فرمایا یہ چاروں کلمات 100 دفعہ پڑھ لو خدا وند عالم سمجھو تمہارے غلام آزاد کرنے کا انفاق وہ صدقہ دینے کا ان سب کا ثواب تمہیں عطا کر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد آئے کہا دنوں کے بعد آ کے کہا یہ تو مالداروں نے بھی یہ عمل کو شروع کر دیا ہے یعنی اب ہم کیا کریں مالداروں نے بھی شروع کر دیا. تو رسول خدا نے فرمایا یہ پروردگار عالم کا فضل ہے جس کو چاہے جو عطا کرتا ہے. تو عطا کے ساتھ دیکھیں ہمیشہ لفظ فضل آئے گا لفظ بخشش آئے گی لفظ عنایت آئے گا. ٹھیک ہے جزا اور عطا میں تھوڑی سی فرق ہے لیکن اس کو معلوم کیجیے گا یاد رکھیے گا. بس اس واقعے کے ساتھ کہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام ان کے پاس بھی جب آ کے لوگوں نے شکایت کی اپنے پریشانیوں کی تو آپ نے فرمایا یہی میں صرف اسی تسبیحات اربع پہ رہوں گی. یوں تو بہت ذکر ہے نا آج کل آپ کلپ کھول لیں یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں. کل میرے پاس ایسا کلپ آیا اب دیکھیں وہ ہیڈ ٹو ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں دماغ آنکھ ناک منہ آیا ادھر درد ہو تو یہ سورہ پڑھ لو ادھر درد ہو تو یہ سورہ پڑھ لو. بھی اسی چہرے میں ہی 10 سورے ہو گئے. پھر آپ ادھر آ گئے 10 سورے تو میں نے اس کو لکھ دیا میں نے کہا برائے مہربانی پورا قرآن ہی پڑھ لیا کریں اور یہ نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ دن میں 10 آیت تو پڑھ لیں قرآن کی. یہ معصومین کا قول ہے ہم نے کچھ اپنی طرف سے نہیں لگایا کہ جو نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 10 ہے ورنہ 25 ہے 50 ہے جتنا آپ بڑھ اور الخصوص رات کو پڑھ کے سوئیں بہت ثواب ہے. خیر تو ہمارے مولا نے کہا کہ یہ اللہ اکبر 100 مرتبہ الحمدللہ 100 مرتبہ سبحان اللہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ اور پھر اس کے بعد درود 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہو اللہم زوجنی من الحور العین. اب یہ ایک شخص نے سن لیا بیٹھ گیا سب سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ میاں مجھے جنت میں حور العین عطا فرما. یہ اپنا ہاتھ بلند کر کے اللہم زوجنی من الحور العین پڑھتا گیا. ایک شخص آیا ہلایا اور کہا یہ تو بتا یہ پڑھ رہا ہے حق مہر کتنا ادا کیا ہے تو نے کیونکہ حق مہر یہی 500 کلمات ہی تو تھے. خدا نے ارشاد فرمایا یہ 500 کلمات حق مہر اسی حوریہ کے ہیں اسی حور کے ہیں جو تجھے جنت میں ملیں گے. اور پڑھنا کیسے ہے قلبی ذکر ہو. ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ. حالانکہ رسول خدا جب محفلوں میں جاتے تھے نا استغفار ضرور پڑھتے تھے. یہ میں بار بار کہتی ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں استغفار ضرور پڑھیں کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہر قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے. کسی کا کیا ویو آ رہا ہے ہمارے اندر کسی کا کیا وہ کہتے ہیں نا گلاس پانی کا بھی اگر کھلا ہو کہیں اس کو بھی نہ پیا اگر آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ کہیں ڈسکشن کیا ہوا ہے. ہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہو حدیثوں کا ذکر ہو رہا ہو اس کے بعد آپ پی لیں تو نور اللہ نور ہے. لیکن وہی ساری ریز وہی سارے ویوز جو ہم نے نیگیٹیوٹی ڈالی ہے اس گلاس میں یا جس ذکر میں وہ ویسے ہی ہمیں اثر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو قلبی ذکر ہو قلب. اور پھر سب سے بہترین جو فرمایا الا ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ خدا کے ذکر سے ہی
جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند عالم کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمارے امام نے کیا کیا؟ ہمارے امام نے جب آخری روز آیا، شب عاشور، ملعون آیا تھا نا جنگ کا اعلان کرنے کے لیے، تو میرے مولا نے کہا تھا ہمیں مہلت دے دو۔ کس لیے مہلت مانگی تھی؟ کیا معاذ اللہ میرے مولا خوفزدہ تھے؟ اگر خوفزدہ تھے بھی تو ایک رات میں کون سا خوف دور ہو جاتا؟ ذکر، عبادت، تسبیح و تحلیل کے لیے مانگا تھا کہ یہ رات جو ہے یہ سکون اور اطمینان سے گزر جائے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ دشمن کو مہلت دی، شاید تجھے عقل آ جائے، تیرے پاس بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، تیرے پاس بھی نمازی ہے، تو خود نمازی اور قاری قرآن ہے، لیکن اگر کسی کو ہوش آیا اس اتنے لمحے میں، جبھی تو کہتے ہیں نا انسان جب دل سے توبہ کرے، ہم کہتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارا کیا سنے گا خدا؟ نا امید نہ ہو، حر کو دیکھیں۔ اب میں وہ برے الفاظ اس کے لیے لا بھی نہیں سکتی ہوں کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا، کب؟ چند گھنٹوں میں۔ تو چند گھنٹوں میں انسان اگر دل سے استغفار کہے، روئے، 2 رکعت نماز استغفار پڑھے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس نیت سے نہیں میں جتنا گناہ کرنا ہے کر لوں، وہ تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ یا اتنی عمر دے دی ہے خداوند عالم نے مجھ کو، بعد میں مانگ لوں گا، مہلت تو دیا ہے خدا نے، مانگ لو نا سچے دل سے۔ کل کا آج کا کیا پتا، یہاں سے ہم جائیں کیا پتا، اسی وقت یہاں بیٹھ کر عہد کریں کہ پروردگار عالم میں تیرے حضور میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، جو گناہ مجھ سے ہو گئے اس عزاداری، اس مجلس کے صدقے مجھے معاف فرما۔ تو امام نے بھی اپنے اور اپنے صحابیوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے مہلت مانگی تھی۔ حمید ابن مسلم جو بہت بڑا تاریخ نویس وہاں پر موجود تھے، لکھتے ہیں، اس سے پہلے تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 28 رجب کو، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 28 رجب قافلہ نکلا ہمارے امام کا، 3 شعبان کو پہنچا مکہ مکرمہ میں، 8 ذی الحج کو بغیر حج کیے میرے مولا نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے کعبہ کے احترام کے لیے دشمنوں کی سازشیں ہو چکی تھی، تو بغیر حج کیے میرے مولا وہاں سے نکلے ہیں۔ اور 2 محرم سن 61 یعنی 61 ہجری میں امام پہنچے ہیں کربلا، اور 10 محرم کو وہ ثانیہ ہوا، وہ واقعہ ہوا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو گھر اجڑا تو پھر نہ بسا۔ حمید لکھتا ہے کہ صبح، یعنی یہ جو روز عاشور تھا، صبح سے ایک ایک شہید رخصت ہوتے جاتا۔ علی اکبر رخصت ہوئے، لاشا آیا، کوئی خیمے سے باہر نہ نکلا۔ اون و محمد رخصت ہوئے، لاشا آیا، کوئی خیمے کا پردہ نہیں اٹھا، ایک ایک شہید رخصت ہوئے۔ ہاں علی اکبر کا جب علی اکبر رخصت ہوئے اور جنازہ آیا تو بی بی لیلہ، ام لیلہ باہر نکلی تھی، لیکن میرے مولا نے ان کو خیمے کے اندر بھیج دیا۔ حمید کا کہنا ہے، حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ ایک ایک شہید رخصت ہوا، خیمے کا پردہ نہیں اٹھا، لیکن ہاں عزاداروں جب جناب عباس جانے لگے، جب ان کا علم تیار ہوا، ایک دم تمام خیموں کے پردے اٹھ گئے، ہر بیوی خیمے سے باہر آئی، اور واہ عباسا کے نعرے بلند ہوئے۔ ہاں میں عزاداروں کہوں گی کہ جب ہم کربلا کے واقعے کا جب جائزہ لیتے ہیں نا، تو اس میں شخصیت عباس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ عباس کسی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کا نام ہے جسے وفا کہتے ہیں۔ جو جناب ہمارے جو وقت کے امام تھے، ان کی آس تھی، ان کی ڈھارس تھی،
بھروسہ تھا میرے امام کو، بچوں کی پیاس، بیویوں کے چادر محفوظ تھے۔ جب تک جناب عباس زندہ تھے سکینہ کہتی تھی اب ننھے بچوں سے، فکر نہ کرو میرا چچا موجود ہے، پانی لائے گا۔ جناب زینب پہ ہماری جانیں قربان ہو، وہ بیویوں کو پردے کی محافظت کی گارنٹی دیتی تھی۔ بس عزاداران امام جیسے ہی جناب عباس شہید ہوئے، سمجھے کربلا خاموش ہو گیا، بچوں کی ڈھارس، بچوں کی آس ٹوٹ گئی، بیویوں کی جو چادروں کی جو اندر ان کے خلش تھی کہ ہمارا عباس ہے، ہمارا اتنا علمدار، یہ ہماری چادروں کا محافظ ہے، ان کی آس ٹوٹ گئی۔ اصحاب امام پر امید تھے، ان کی امید ٹوٹ چکی۔ میرے معصوم امام نے کہا عباس تمہارے شہید ہوتے ہی میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کون تھے مومنین؟ ذرا سوچئے میرے امام پر کیسا گزرا ہوگا جب جناب عباس کو روانہ کیا ہوگا، سوار کیا ہوگا مقتل کی طرف۔ جب عباس پیدا ہوئے تھے ام البنین نے لا کر گود میں دیا تھا، کہا تھا حسین بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، ہماری جانیں قربان۔ مولا علی نے بھی آنکھ کھولی تھی رسول خدا کے چہرے پر، عباس نے بھی آنکھ کھولی تو حسین کی گود میں۔ اس وقت امام حسین کی عمر تھی 25 سال، یعنی 25 سال بڑے ہیں امام حسین جناب عباس سے۔ عزادارو اس عباس کو جو سینوں پہ سلایا، 32 سال پالا، کیسے گوارا کیا ہوگا کہ عباس تم مقتل میں جاؤ۔ امام جانتے تھے جو گیا واپس نہیں آیا۔ ارے جب جناب عباس 9 سال کے تھے نا، امام حسین کو پیاس لگی تھی، بھاگتے ہوئے دوڑے ہیں، کوزہ پانی کا لایا ہے، اپنے سر پہ رکھا ہے، جلدی جلدی قدم چل رہے ہیں کہ کسی طرح آقا کے پاس آ جاؤں۔ یہ پانی جب جھلکتا تھا نا مومنین عباس کے چہرے پر، لیکن جب بازوؤں پہ جھلکا ہے میرے امام مظلوم رو دیے۔ عباس نے وجہ پوچھی، آقا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں عباس، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حمید کہتا ہے جب میں جنت البقیع سے گزرتا 2 بیویاں نظر آتی، ایک ناموس علی جناب زینب اور ایک ام البنین مادر ابو الفضل العباس۔ ارے کیا سنا میں نے ان کو، وہ روتی جاتی کہتے جاتی عباس اگر تمہارا ہاتھ نہ کٹا ہوتا میرا ابا میرا حسین مارا نہ جاتا۔ بس عزادارو چند جملے اور، سواری عباس کی چلی، علم تیار ہوا، مشکیزہ سکینہ کو سجایا گیا۔ میرے امام حسین دیکھ رہے ہیں بھائی چلا، دریا کے کنارے پہنچا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے امام نے دیکھا علم میں حرکت ہوئی، دائیں جانب سے بائیں جانب ہوا، آسمان کا رخ کیا، پروردگار میرے عباس کی خیر ہو۔ کچھ دیر بعد دیکھا علم میں پھر حرکت ہوئی، بائیں جانب سے قلب کی طرف آ گیا، کیا معلوم جناب عباس نے اپنے دانتوں سے علم کو سنبھالا ہو۔ مشق سکینہ کو بھی تو سنبھالنا تھا،
بس عزادارو کچھ دیر نہ گزری کہ شقی نے کہا، پسر سعد نے کہا عباس ایسے نہیں مقابلے میں ہارنے والے، ارے مشق سکینہ کو چھیدو۔ ہرملا کا تیر آیا، سکینہ کا مشق چھدا، یا مشق کا چھدنا تھا کہ عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ بس آسمان کا رخ کیا، اے بار الہا اگر پانی خیمے حسینی میں نہ پہنچ سکا، حسین کا عباس کا لاشا بھی نہ پہنچ پائے، بعید نہیں کہ آواز آئی ہوگی عباس ہم نے مصلحتاً تمہاری اس دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن رہتی دنیا تک تمہیں باب الحوائج بنا دیں گے۔ ہاں مومنین، ابھی علم عباس اٹھانے والا ہے، اس علم کے سائے میں دعا مانگیے گا۔ سب سے پہلے دعا امام زمانہ کے ظہور کا ہو، ان کا ظہور ہوگا، ہماری تمام پریشانیاں انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ بس عزادارو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ علم جھکا، ایسا جھکا کہ پھر نہ اٹھا۔ میرے امام بیٹھ گئے زمین پر، پھر یا علی مرتضی اے میرے بابا کہتے ہوئے بلند ہوئے، کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا عباس الان انکسرا ظہری، عباس تمہارے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے عز و جلال کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ صاحب خانہ نے خلوص نیت کے ساتھ اس صفحہ عزائے امام حسین کو بچھایا ہے، پروردگار ان سے اس عزاداری کو قبول فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ تمام آنے والوں جو بھی آئے ہیں خداوند عالم ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، انشاءاللہ ان کے دامن کو جناب فاطمہ زہرا کے پھول سے انشاءاللہ تعالی جناب فاطمۃ الزہرا کی دعاؤں سے بھر کر بھیجنا انشاءاللہ۔ صاحب خانہ کے آنے والوں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ آج روز جمعہ ہے، پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، الخصوص جن کے کوئی پڑھنے والے نہیں ہیں، جو گھر میں خداوند عالم اولاد نہیں ہے ان کے گھروں میں اولاد دے کر ان کو شاد و آباد کر دے، اور جن کے اولاد ہیں پروردگار عالم ان کی اولادوں کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے اور شفا کے لیے ہمیں کہا ہے پروردگار عالم، یا نہیں بھی کہا ہے خداوند عالم، تمام مومن و مومنات مسلم مسلمات کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ صاحب خانہ کے گھر سے اور ہم سب حاضرین محفل کے گھر سے ہر پریشانی، دکھ، بیماری، مصیبت کو دور فرما الہی آمین۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں، لشکر والوں میں، مونس و مددگار میں شامل فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی